السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی کرن کتاب کے سبق انوکھا بادشاہ کے سوال کے جوابات دیں گے۔ تو چلیے جلدی سے اپنی نوٹ بک کا صفحہ نکال لیجئے اور آج کرن کتاب کا سبق انوکھا بادشاہ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیے گئے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی، یہ سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو خلیفہ دوم رہ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی اور ساتھی تھے۔ آپ ایسے بادشاہ تھے جو اپنے دور حکومت میں اپنے کندھوں پر پانی کی مشک بھر کے یتیموں اور بیواؤں کے گھر تک پہنچاتے تھے اور دن بھر مسجد نبوی کے باہر اپنی عوام یعنی اپنی رعایا کے مسئلے مسائل سنتے تھے، اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تو اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے کہانی میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق ایک ایسے بادشاہ تھے جو اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے۔ تو چلیے ہم کہانی کو ایک بار پھر دہراتے ہیں تاکہ آج آپ سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنی کہانی میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے گہرے ہوتے ہی اپنی رعایا کا حال جاننے نکل پڑتے تھے۔ اسی طرح ایک رات ایک خاتون کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے دیکھا کہ خاتون نے ہنڈیاں چولہے پر چڑھا رکھی ہے اور اس میں کھانے کو کچھ نہیں، صرف پانی ہے جو ابل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پوچھنے پر خاتون نے بتایا کہ یہ صرف پانی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ صرف بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیاں چڑھا رکھی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے دارالصدقہ گئے۔ دارالصدقہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کرواتے ہیں۔ وہاں سے کچھ سامان لیا اور اس سامان میں آٹا، گھی، کھجوریں وغیرہ شامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلے میں بھرا اور اس خاتون کے گھر آ گئے۔ ہنڈیاں کو جلدی سے چولہے پر چڑھایا، لکڑیاں جلائیں اور جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو کھلایا۔ اس طرح بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک ایسے حکمران اور بادشاہ کی کہانی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو چلیے آئیے، آپ نے کہانی کا چھوٹا سا تعارف جانا، آپ اس کی پڑھائی کر چکے ہیں اور اس کے سوالات کے جوابات آپ آج اپنی نوٹ بک پر کریں گے۔ تو چلیے سوالات کے جوابات لکھنے سے پہلے الفاظ کے معنی ایک بار پھر دہرا لیجئے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی کہانی میں پڑھا، عصا یعنی چھڑی کو کہتے ہیں۔ عصا، چھڑی، جھری شگاف کو کہتے ہیں یا درز۔ دارالصدقہ جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کراتے ہیں۔ حیوان، جانور، جاندار یا مویشی۔ جھلس، جلنا، آگ لگ جانا۔ حاکم، سردار، بادشاہ، حکومت کرنے والا۔ اسی طرح حساب، کسی چیز کا اعداد و شمار یا گنتی۔ ایک بار پھر دیکھیے الفاظ کے معنی، اگر ابھی تک آپ نے اپنی بک پر نہیں لکھے تو ان کو ابھی اپنی کتاب پر لکھ لیجئے۔ عصا، چھڑی، جھری شگاف کو کہتے ہیں۔ دارالصدقہ جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کراتے ہیں۔
حیوان، جانور، جاندار یا مویشی، جھلس، جلنا، آگ لگ جانا، حاکم، سردار، بادشاہ یا حکومت کرنے والا، حساب، کسی چیز کا اعداد و شمار یا گنتی۔ تو چلیے اپنی نوٹ بک پر آج کی تاریخ ڈالیے، 29 جنوری 2021، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعہ۔ چلیے اپنی کتاب، اپنی نوٹ بک پر جلدی سے آج کی تاریخ ڈالیے، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی تاریخ لکھ لی ہوگی۔ تو چلیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ اپنی نوٹ بک پر آپ آج کی تاریخ لکھ کر ان سوالات کے جوابات دیں گے اور ساتھ ہی آپ آج کا ٹاپک بھی لکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا عنوان ہے انوکھا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو اپنی کتاب پر، نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور آج کے ٹاپک کو انڈر لائن بھی کریں گے، خط کشید بھی کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ میں جا کر تھیلے میں کیا بھرا؟ ایک بار پھر سوال سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ میں جا کر تھیلے میں کیا بھرا؟ جی ہاں، آپ بتائیے، آپ سبق پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے دارالصدقہ میں جا کر اپنے تھیلے میں کیا بھرا؟ جی ہاں پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خاتون کے گھر گئے اور دیکھا کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ دارالصدقہ کی جانب جاتے ہیں، جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کرواتے ہیں۔ وہاں آپ تھیلے میں گھی، چربی، آٹا، کھجوریں اور کپڑے وغیرہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال نمبر 2 کی جانب آئیے۔ ملازم اسلم کے مدد کروانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں پیارے بچوں، یاد کیجئے، آپ سبق پڑھ چکے ہیں اس سوال کے جواب کو۔ جی ہاں بالکل ٹھیک، ملازم اسلم کے مدد کروانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ حساب لیں گے کہ میں نے اپنے ملک کے ہر انسان اور حیوان کا خیال رکھا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سوال نمبر 3 کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں اپنی کتاب میں، تو بتائیے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک، وہ ایک بادشاہ اور حکمران تھے، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے بے مثال حکمران تھے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو چلیے آئیے ایک بار پھر ان سوالات کے جوابات دیکھیے، اور اگر آپ کی املا میں کوئی غلطی ہے تو جلدی سے اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ میں جا کر تھیلے میں کیا کیا بھرا؟ یعنی انہوں نے اپنے تھیلے میں کیا رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ میں جا کر تھیلے میں کیا بھرا؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آٹا، گھی، چربی، کھجوریں اور کپڑے تھیلے میں رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ، جہاں صدقے کا مال جمع کرواتے ہیں، جا کر کچھ آٹا، گھی، چربی، کھجوریں اور کپڑے تھیلے میں رکھے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، ملازم اسلم کے مدد کروانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے، ملازم اسلم کے مدد کروانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ حساب لیں گے کہ میں نے اپنے ملک کے ہر انسان اور حیوان کا خیال رکھا یا نہیں۔
آپ اس سوال کے جواب کو دیکھیے، اگر آپ کی کوئی املا کی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ جی ہاں، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے بے مثال حکمران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے بے مثال حکمران تھے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ایک بار پھر سوالات کے جوابات دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ میں جا کر تھیلے میں کیا کیا بھرا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آٹا، گھی، چربی، کھجوریں اور کپڑے تھیلے میں رکھے۔ سوال نمبر 2 ہے، ملازم اسلم کے مدد کروانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ تو آپ بتائیں گے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ حساب لیں گے کہ میں نے اپنے ملک کے ہر انسان اور حیوان کا خیال رکھا یا نہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ سوالات کے جوابات آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 کی جانب آئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ جی ہاں، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے بے مثال حکمران تھے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے بے مثال حکمران تھے۔ آپ ان تینوں سوالات کے جواب اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ سب سے پہلے تاریخ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ آج کا عنوان لکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے سبق کا عنوان ہے انوکھا بادشاہ۔ آپ ان تینوں سوالات کے جواب اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ ایک ایک لائن چھوڑ کر آپ اپنی خوش خط ہینڈ رائٹنگ میں اس کام کو مکمل کریں گے۔ ایک بار پھر سوالات کے جوابات دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ میں جا کر تھیلے میں کیا کیا بھرا؟ جواب میں آپ لکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آٹا، گھی، چربی، کھجوریں اور کپڑے تھیلے میں رکھے۔ سوال نمبر 2، ملازم اسلم کے مدد کروانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ حساب لیں گے کہ میں نے اپنے ملک کے ہر انسان اور حیوان کا خیال رکھا یا نہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے؟ جی ہاں، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے بے مثال حکمران تھے۔ ان سوالات کے جواب ایک بار پھر سن لیجئے، آپ اپنی نوٹ بک پر دیں گے۔ تو چلیے بتائیے، جیسا کہ آپ نے کہانی میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنی رعایا کا خیال کیسے رکھا۔ تو چلیے بتائیے کہ یہ کہانی کس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ان کا نام بتائیے۔ جیسے ابھی آپ نے کہانی میں ذکر کیا ہے اور اس نام کو بہت دفعہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تو جلدی سے بتائیے کہ یہ کہانی کس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، یہ کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب ان کا فاروق تھا۔ اور وہ کیسے انسان تھے؟ بتائیے کہ وہ کیسے انسان تھے۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بادشاہ تھے اور ایک عظیم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بادشاہ اور حکمران تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار پھر سن لیجئے، یہ کہانی کس صحابہ کے بارے میں ہے؟ یہ کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور وہ کیسے انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بادشاہ اور ایک عظیم انسان تھے اور ایک عظیم حکمران تھے. جیسا کہ آپ نے کہانی میں پڑھا کہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جو اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کا حال جاننے کے لیے رات بھر ان کی مدد کے لیے نکل پڑتے تھے اور رات بھر اپنی رعایا کا حال جانتے تھے. اسی طرح یہ ایک ایسے بادشاہ تھے اور حکمران تھے جو یتیموں اور بیواؤں کا خاص خیال رکھتے تھے، اور ان کے دور حکومت میں انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا سو جائے تو اس کا جواب دے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو میں دوں گا. تو اسی طرح آپ ایک ایسے بادشاہ تھے اور حکمران تھے جس کی مثال نہیں ملتی. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق بہتر طور پر سمجھ آ گیا ہوگا. تو جلدی سے اپنی نوٹ بک نکالیں، ایک بار پھر سبق کی پڑھائی کیجیے اور ان سوالات کے جواب اپنی نوٹ بک پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر کوئی آپ کو غلطی محسوس ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس ریکارڈنگ کو ایک بار پھر سنیے. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.